میں امداد سمرو عمران خان صاحب نے ہمیشہ سب کو الو بنایا ہے، لیکن اب عمران خان صاحب کو الو بنایا جا رہا ہے، اور وہ بھی عمران خان صاحب کے اپنے قائدین یعنی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف سے۔ اسلام آباد میں ایک نیا کھیل تماشا شروع کیا گیا ہے، اور یہ کھیل تماشا جو ہے وہ عمران خان صاحب کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ کیا تماشا لگایا گیا ہے اس پر میں آتا ہوں، بات کرتا ہوں آگے چل کر۔ اور عمران خان صاحب نے انکار کر دیا ہے سچ بولنے سے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے 9 مئی کے معاملات کے حوالے سے، 9 مئی میں عمران خان کے ملوث ہونے نہ ہونے کے متعلق تحقیقات ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے ایک بار پھر انکار کر دیا ہے ایک ایسے ٹیسٹ سے جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ اگر عمران خان صاحب سچے ہیں تو وہ ٹیسٹ کروا لیں، ظاہر ہے جھوٹے ہیں تو نہیں کروا رہے۔ اور ہر بار جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ اگر اس کو کسی سائنٹیفک مشین کے سامنے پیش کیا جائے اور کہا جائے کہ بھئی یہ بتا دے گی کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، تو جو سچا شخص ہوگا، جو اپنے اس کے اندر میں کوئی چور نہیں ہوگا، تو وہ تو نہیں دوڑے گا وہ ظاہر ہے جو جھوٹ بول رہا ہو۔ اور اپنا مراد سعید علی بن گنڈاپور نہیں، مراد سعید صاحب تمغہ شجاعت، مراد سعید صاحب نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں بہادری کے اور شجاعت کے، فرار ہو کر، مفرور ہو کر، بھاگ کر یا بھگوڑا ہو کر۔ ابھی تک مراد سعید صاحب میدان میں نہیں آئے، لیکن خیبر پختونخوا کی اسمبلی کہہ رہی ہے کہ مراد سعید صاحب کو تمغہ شجاعت دیا جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے امن قائم کرنے میں خدمات ان کی ہیں۔ کون سا امن قائم کیا، کب قائم کیا، اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو آغاز میرا خیال ہے کرتے ہیں جو تماشا شروع کیا گیا۔ دیکھیں سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں نا، پولیٹیکل لوگ، وہ تو ایکٹیویٹی ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، لیکن تحریک انصاف کے اندر جو کچھ چل رہا ہے، خان صاحب کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ، وہ اپنی پارٹی کو استعمال کرتے رہے۔ وہ کہتے رہے کہ جی میں جو ہوں میں جیل کاٹوں گا اور مجھے جیل میں رکھا جائے، میرے کارکنوں کو رہا کیا جائے، لیکن پھر جب اپنی ذات پر بات آئی تو اپنی کھال بچانے کے لیے خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی میں نے تو پرامن مظاہروں کی کال دی تھی۔ اچھا، پھر عمران خان صاحب نے کئی بار، یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید، عمران خان مل کر وارداتیں ڈالتے رہے، اور پھر جب عمران خان صاحب کو خود کو بچانا تھا تو سارا قمر جاوید باجوہ صاحب پر الزام لگا دیا، لوگوں کی گالیاں باجوہ صاحب کو کھلا دی، اور اپنے آپ کو ذرا بڑا اپنا صاف شفاف کر کے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اور کچھ کلٹ فالوئنگ ہے، ظاہر ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ صاف شفاف ہے۔ بہرحال دوسرا، عمران خان صاحب نے ہمیشہ لوگوں کو استعمال کیا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب پاپولر تو ہیں، پاکستان میں پاپولر لیڈر ہیں، اس وقت ان کی پاپولرٹی کو کوئی نہیں چھو پا رہا، بہت آگے پاپولر ہے، بہت مطلب اوپر تک ان کی پاپولرٹی ہے، اوپر تک، اور ان کو کوئی پہنچ ہی نہیں پا رہا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے دھوئیں کو کوئی نہیں پہنچ رہا، بھائی وہ اتنے پاپولر ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پاپولرٹی کی بنیاد پر جیت کر آنے والے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ عمران خان صاحب کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جو سوال عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان کرتی رہی ہیں، جو سوال عمران خان صاحب کی اہلیہ کی بہن اپنا وٹو صاحبہ جو ہے مریم ریاض وٹو صاحبہ کرتی رہی ہیں، وہ سوال ہمیشہ ہم نے بھی اٹھایا کہ بھائی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے لیے یا اپنی جو تحریک جو ان کا مقصد ہے اس کے لیے تحریک کیوں نہیں چلا پا رہی؟ اٹھانا تو دور کی بات ہے، آغاز ہی نہیں ہو پا رہا۔ تو 9 مئی کہہ رہا ہوں 5 اگست سے عمران خان صاحب گرفتار ہوئے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں 24 جولائی ہے، اور بس ایک ڈیڑھ ہفتے کے بعد 2 ہفتے لگا لیں عمران خان صاحب کی گرفتاری کی سالگرہ ہے۔ تو اس ایک دن بھی کوئی ایسا نہیں آیا کہ یہ جنہوں نے عمران خان صاحب کی 9 مئی کی گرفتاری پر جی ایچ کیو میں گھسنے کی کوشش کی، توڑ پھوڑ کی، کور کمانڈر ہاؤس جلا دیا، اپنا ایئر بیسز جلا دیں، وہ توڑ دیں، گرا دی دیواریں، وہ ایک مظاہرہ نہیں کر پا رہے، کیوں؟ اور الیکشن میں لوگوں نے دل کھول کر ووٹ بھی دیا، تمام تر جو اپنا جبر کے باوجود لوگوں نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو، تو وہ تحریک انصاف جو ہے وہ کیوں نہیں اس ووٹ کے ساتھ انصاف کر پا رہی؟ ہر ہفتے ایک جلسے کی کال دی جاتی ہے، پھر واپس لے لی جاتی ہے۔ اور میں بار بار یہ گزارش کرتا ہوں کہ تحریکیں کبھی بھی عدالتوں کی اجازتوں سے نہیں شروع ہوا کرتی، یا ڈی پی او اور ڈی سی او کی اجازت نامے سے تحریکیں نہیں شروع ہوا کرتی۔ جس نے جلسہ کرنا ہوتا ہے کر لیتے ہیں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا والی صورتحال ہوتی ہے۔
تو یہاں کیا صورتحال ہے جی؟ جلسے کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. فائنلی عمران خان صاحب نے خود کہہ دیا کہ جی میں بھوک ہڑتال کرنے جا رہا ہوں. ایک پیشی پر کہا خان صاحب نے کہ جی میں بھوک ہڑتال کروں گا. تو اگلی پیشی پر جب صحافیوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں عدالتوں کے کچھ فیصلوں کا انتظار کر رہا ہوں، اگر عدالتوں نے وہ فیصلے جب آئیں گے تو اس کے بعد میں بھوک ہڑتال کروں گا. تو عمران خان صاحب تو بھوک ہڑتال کر ہی نہیں سکتے. میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ بڑے آئے گاندھی جی، بھوک ہڑتال نہیں کر سکتے عمران خان صاحب. خان صاحب تو مطلب اپنا کیا کہتے ہیں کھانے پینے کے اتنے شوقین اور حرص کی حد تک وہ کھاتے ہیں. جب بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کھانا کھاتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں کہ آس پاس کوئی لوگ بیٹھے ہیں، کوئی کیمرہ کور کر رہا ہے. وہ یوں مطلب جو ایک ہوتا ہے نا وحشیانہ اسٹائل میں کھاتے ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں ایسے اس طرح کھاتے ہیں. ہمارے بھی کئی دوست ہیں اس طرح، جب کھانا سامنے آتا ہے اور ان کی پسند کا کھانا ہو تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں. تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ خان صاحب تو بھوک ہڑتال نہیں کریں گے. اب پی ٹی آئی نے اعلان کیا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہم تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے روزانہ بھوک ہڑتال 3 بجے سے 7 بجے تک. آج بھوک ہڑتال کا پہلا دن تھا اور وہاں پر بیٹھے رہے پی ٹی آئی کے جو ارکان پارلیمنٹ تھے. وہاں انہوں نے بھوک ہڑتال کی 3 گھنٹے کی بھوک ہڑتال. علامتی بھوک ہڑتال بھی جو ہے نا وہ 12 گھنٹے کی ہوتی ہے کہ صبح آ کر بیٹھے اور شام کو اٹھ جائیں، اور اس دوران پھر کوئی پانی ہی الگ سے جاتا ہے اس کے علاوہ. یعنی 3 بجے آپ لنچ کر کے آئیں اور پھر بیٹھے 4 گھنٹے اور اس کے بعد 7 بجے جا کر ڈنر کریں. تو یہ ظاہر تماشا ہی ہے نا. تو خان صاحب نے تو خیر بھوک ہڑتال کیا کرنی تھی، جنہوں نے کی ہے انہوں نے بھی عمران خان کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہے. خان صاحب نے دنیا جہان کو الو بنایا، وہ عمران خان کو الو بنا رہے کہ ہم آپ کے لیے بھوک ہڑتال پر بیٹھے. بھائی یہ بھوک ہڑتال آپ 1000 دن کریں، اس کا کیا فرق پڑے گا؟ میں نے پہلے بھی 1-2 بار ذکر کیا جب بھوک ہڑتال کا ذکر تھا. تو ایک عارف لوہار صاحب ہوا کرتے تھے حیدرآباد پریس کلب کے سامنے، انہوں نے بھوک ہڑتال شروع کی تھی. میں نے جرنلزم شروع کیا، وہ بھوک ہڑتال پر تھے. میں لاہور آ گیا، وہ بھوک ہڑتال پہ تھے. مجھے کئی سال لاہور میں ہو گئے بھوک ہڑتال پر تھی. صبح آتے تھے اور شام کو بیٹھے رہتے تھے اور وہاں پر سوتے بھی وہیں پر تھے. لیکن وہ بھوک ہڑتال ہوتی تھی علامتی، یعنی صبح جو ناشتہ کیا اور اس کے بعد رات کو کھانا کھاتے تھے. سارا دن بھر وہ ہمارے ساتھ گپیاں لگا رہے ہوتے تھے، بیٹھ رہے ہوتے تھے. اسی طرح سندھ اپنا روڈ ٹرانسپورٹ کمپنی کے کارپوریشن کے ملازم جب وہ بند ہو گئی تو سرکاری بسیں جو ہوتی تھیں، جو پنجاب میں میرا خیال ہے اپنا ہوتی تھیں، سندھ میں SRTC ہوتی تھی، پنجاب میں بھی اس طرح بسیں وہ کرتی تھی، سرکاری GTS میرا خیال ہوا کرتی تھی، گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس ہوتی تھی. تو سندھ میں جب وہ بند ہو گئی بسیں تو وہ بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئے ان کے ملازمین. اچھا وہ ملازمین جو ہیں وہ بھی بڑے عرصے تک بھوک ہڑتال پر بیٹھے رہے، کئی سالوں تک بھوک ہڑتال پر بیٹھے رہے. اس طرح کی بھوک ہڑتال آپ کر لیں، کیا فرق پڑ جائے گا؟ تو ایک ڈرامہ ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے. اچھا جی، اب میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ کل عمران خان صاحب کے پاس وہ جو گئی تھی ٹیم 9 مئی کے حوالے سے تفتیش کرنے، تو عمران خان صاحب نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا. آج پھر وہ ٹیم گئی تو خان صاحب نے ان سے ملے تو صحیح، لیکن کل بھی انہوں نے پولیگرافک ٹیسٹ اور دوسرے کروانے سے انکار کر دیا تھا. 3 ٹیسٹ جو ہیں وہ درکار تھے کہ جی عمران خان صاحب سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ 15 منٹ تک سوال جواب دیے اور اس کے بعد انہوں نے جو 3 جو ٹیسٹ تھے ان سے درکار، وہ عمران خان صاحب نے دینے سے انکار کر دیا. اس میں ایک تو پولیگرافک ٹیسٹ ہے، ایک آپ کی آواز کا جو ہے وہ کیا جاتا ہے اپنا کہ جی آواز میچ کیا جاتا ہے کہ جو آپ بول رہے ہیں وہ واقعی آپ ہیں، اور دوسرا فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ ہوتا ہے. تو یہ کرنا تھا تو عمران خان صاحب نے انکار کر دیا. دیکھیں سائنٹیفک بنیادوں پر اگر آپ سے تحقیقات ہو رہی ہے تو پھر آپ اس میں تعاون کریں. آپ کا بھلا ہے کہ اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو پھر آپ کی بچت ہو جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیوں عمران خان انکار کر رہے ہیں؟ کیونکہ عمران خان یہ اعتراف کر چکے ہیں کل کہ جی میں نے ہی کال دی تھی کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے تو پھر آپ نے احتجاج کرنا ہے GHQ کے سامنے. اب وہ اس میں وہ یہ انہوں نے ایک تڑکا لگایا کہ جی میں نے کہا کہ جی وہ پرامن ہوگا احتجاج اور میں نے تشدد کی اجازت نہیں دی. بھائی تشدد آپ کے سامنے ہوتا تھا، کہتے ہیں میں نے کبھی تشدد کی اجازت نہیں دی. 2014 کا دھرنا ان کے سامنے تشدد ہوتا تھا صحافی خواتین کے اوپر
جیو ٹی وی سے منسلک. ایک بار جیو ٹی وی کی جرنلسٹ نے ان کو عمران خان صاحب کو کہا کہ جی میرے اوپر آپ کے پارٹی کے لوگوں نے تشدد کیا ہے, یہ کارکن آ کر مجھے اپنا ٹارچر کرتے ہیں اور ظاہر ہیریس کرتے ہیں, فزیکل ہیریس کرتے ہیں, تو جنسی ہیریس کرتے ہیں. تو خان صاحب نے کہا کہ یہ آپ کس چینل سے ہو؟ تو انہوں نے کہا جیو سے. انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ساتھ تو یہ ہوگا. جیو کے دفتر کے اوپر روزانہ پی ٹی آئی کے لوگ جا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجاتے تھے, پتھراؤ کرتے تھے, اور خان صاحب ان کو اپریشیٹ کرتے تھے. تو کبھی بھی عمران خان صاحب جو ہے, اور جو لیڈر جلسے میں کھڑا ہو کے, بڑے مجمع میں کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ جو آئی جی میں تمہیں پھینٹا لگاؤں گا, میں تمہیں بلے سے ماروں گا, اوے شہباز شریف میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا, اور ڈی سی میں تیرے ساتھ یہ کروں گا, اور فلاں میں تیرے ساتھ یہ کروں گا, اوے نواز شریف میں تمہیں گردن سے پکڑ کر گھسیٹوں گا, اور پھر لوگوں کو کہا بھی, اور پی ٹی وی پر حملہ ہوا, پی ٹی وی کی نشریات بند کر دی گئی. تو عمران خان صاحب کو سابق صدر عارف علوی کا فون آیا کہ وہ جی گھس گئے ہیں جی. عمران خان نے کہا بڑا زبردست, اور انگریزی میں گالیاں دے رہے تھے کہ بہت اچھا کیا ان کے ساتھ, یہ یہی زبان سمجھیں گے, اس کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں سمجھیں گے. تو یہ کہنا کہ جی میں نے کبھی تشدد کی اجازت نہیں دی, وہ بھائی تشدد چاہے وہ زبانی تشدد ہو, چاہے فزیکل تشدد ہو جسمانی, اور چاہے وہ مطلب لوگوں کو, خواتین کو ہیریس کرنے والی بات ہو, عمران خان صاحب نے ہمیشہ اس کو اپریشیٹ کیا. ہمیشہ یہ کہنا کہ جی مریم نواز تم میرے اتنے بار نام نہ لو, تمہارا شوہر جو ہے وہ مائنڈ کر جائے گا, یہ کیا تھا؟ تاکہ اپنے لوگوں کو کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ مریم نواز کے خلاف غلیظ زبان استعمال کریں. تو بہرحال اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کبھی ایسا نہیں کیا. تو بھائی نہیں, اگر آپ نے پرامن تشدد اپنا احتجاج کی کال دی تھی, پرامن تشدد میں کہہ رہا تھا, پرامن احتجاج کی کال دی تھی, تو آپ آ جائیں نا, کریں, مشینوں کے سامنے بیٹھ جائیں. مطلب وہ مشینیں بھی اب شوکت خانم سے کوئی لے کر آئے کیا؟ تو بہرحال آج پھر انکار کر دیا عمران خان صاحب نے. اور ظاہر ہے یہ والے ٹیسٹ جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں اپنا عدالت کے احکامات کے اوپر. تو اس میں عمران خان نے انکار کر دیا, تو کیا کیا جا سکتا ہے. پیپلز پارٹی پٹیشن لے کر گئی ہے, اپیل لے کر گئی ہے جی. نظر ثانی کی فاروق نائک صاحب نے اپیل دائر کی ہے سپریم کورٹ میں. 12 جولائی کا مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ, اور پیپلز پارٹی نے اس میں سپریم کورٹ میں دائر اپنی اپیل میں کہا ہے کہ اصل تنازع پر مکمل خاموشی ہے فیصلے میں 12 جولائی کے, اور آئین کی تشریح کے اصول کے منافی ہے فیصلہ. عدالتی فائنڈنگ سنی اطاعت کونسل اور فریقین کی گزارشات کے برعکس ہیں. سنی اطاعت کونسل اور تحریک انصاف الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں. عدالتی آرڈر میں 41 ارکان کو 15 دن کی مہلت آئین و قانون سے متصادم ہے. سنی اطاعت کونسل کے 80 ارکان میں سے کوئی عدالت کے سامنے نہیں آیا. تحریک انصاف کسی فورم پر پارٹی تھی ہی نہیں. 39 ارکان کو تحریک انصاف کا قرار دینا قابل نظر ثانی ہے. اب سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلے تو جو مسلم لیگ نون کی پٹیشن تھی نا, تو وہ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے اس میں ایک کی اکثریت سے فیصلہ ہوا. 2 جج صاحبان منصور علی شاہ صاحب, جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب, انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ اب سنیں گے چھٹیوں کے بعد, یعنی ستمبر میں جا کر. چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ اس میں یہ ناانصافی ہے, آپ کو جو ہے وہ ذمہ داری صرف آرام کرنے کی اور چھٹیاں کرنے کے لیے نہیں ہے, آئینی ذمہ داریاں آپ کی آپ ادا کریں. پٹیشن اپیل آئی ہے تو اس کو سننا چاہیے ہمیں. بہرحال نہیں, انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا ہم نہیں سنتے. اب بیرسٹر حسنین چودھری صاحب کل ہم بیٹھے ہوئے تھے اپنا ایک پروگرام میں, تو وہاں انہوں نے ایک بڑا پوائنٹ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں, جس طرح کا فیصلہ 8 جج صاحبان نے دیا ہے, تو ممکن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی تو فریق ہی نہیں ہے, مسلم لیگ نون تو فریق ہی نہیں ہے, لوگوں کو اسٹینڈ اپ بنتا ہی نہیں ہے, ان کا تو ہم نہیں سنیں گے ان کو. تو ہو سکتا ہے کہ سنے بغیر پٹیشن سے ان کی اڑا دی جائے, تو یہ بھی ممکن ہے. تو بہرحال اب ستمبر آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا. اور دوسرا, مراد سعید صاحب کے متعلق کے پی کے اسمبلی نے پٹیشن اپنا قرارداد منظور کی ہے. قرارداد میں کہا گیا کہ جی مراد سعید نے صوبے میں امن و امان کے قیام کے لیے بڑی خدمات ہیں ان کی. دہشت گردی کے ٹائم پر ظاہر ہے ان کی فیملی نے بڑا بھگتا ہوا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا جب وہ حکومت میں تھے, جب وہ وزیر تھے, اور جب وہ علی وزیر محسن داوڑ جب بات کرتے تھے کہ بھائی وہ دہشت گرد طالبان جو ہیں وہ ہمارے گھروں تک اور چھاونیوں تک کیسے پہنچتے ہیں, اس پر تو کوئی انکوائری ہو, تو یہ لوگ ان کو دہشت گرد قرار دیتے تھے. اب کیا ہے, اب جو اپنا بنو میں ایک احتجاج ہوا, ظاہر اس کو لیڈ پی ٹی ایم منظور پشتین کر رہے تھے, تو اس احتجاج کو لے کر پاکستان میں ایک نیا فساد کھڑا کرنے کی پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے. اور وہ اپنا مراد سعید
جو 9 مئی کے واقعات میں جس کی آڈیو ایک ثبوت کے طور پر کہ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ آپ نے فلاں فلاں جگہ جانا ہے، آپ کو جگہیں بتا دی گئی ہیں، اور اس کے لیے اب کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو تمغہ شجاعت دیا جائے۔ چلے، ہو سکتا ہے مراد سعید بہت بہادر دلیر ہے لیکن ابھی تک مفرور ہے، تو پھر مفرور کو اس بنیاد پر تمغہ شجاعت دیا جائے کہ جی وہ حالات کا آ کر سامنا نہیں کر پا رہے۔ حماد اظہر آ گئے، احمد چٹھا آ گئے، اپنا جتنے بھی تھے، شبلی فراز آ گئے، جتنے انڈر گراؤنڈ پی ٹی آئی کے لوگ تھے سب آ گئے، اکیلے روپوش ہیں، اور ان کے لیے تمغہ شجاعت شاید عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ پر یہ قرارداد آئی ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب نے مراد سعید کو نمبر 1 وزیر قرار دیا تھا، اور اس پر جب محسن بیگ صاحب نے ایک کمنٹ کیا تھا کہ یہ ریحام خان کی کتاب میں اس کی ریزن ہے، تو محسن بیگ صاحب کو اٹھا لیا گیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔